السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج باگٹا والا۔ آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق باگٹا والا سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے اس موضوع میں یا ٹاپک میں جو ہم بات چیت کریں گے یا آپ سے مخاطب ہوں گے وہ ہے منی کا کم ہونا یا ختم ہو جانا، کہ منی کن کن وجوہات کی وجہ سے کم ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے۔ منی ایک بار یا فوراً ختم نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، چونکہ صحیح علاج نہ کرنے کی وجہ سے یا پوری توجہ نہ دینے کی وجہ سے منی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب صحیح علاج نہیں ملتا تو پھر عضو مخصوص سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی منی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کرنے کے لیے ایسی دواؤں اور ایسی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جس سے منی وافر مقدار میں پیدا ہو اور منی گاڑی بھی ہو اور عضو مخصوص صحیح طریقے سے اپنا فعل سر انجام دے۔ تو اس کے لیے اعصابی چیزوں کی یعنی سرد چیزوں کی ضرورت ہو، جو چیزیں زیادہ سے زیادہ منی پیدا کریں، اور اس کے بعد ایسی چیزیں خشک چیزیں کہ جن میں خمیر ہونے کی وجہ سے وہ عضلات کو تقویت دیں، یعنی عضلات میں خمیر پیدا کریں اور اس میں غلظت اور گاڑھا پن پیدا کریں۔ گاڑھا پن پیدا ہونے کی وجہ سے منی گاڑھی ہو جائے گی اور ٹھیک جو ہے عضلاتی تحریک جو ہے وہ اپنے کام کرے گی، یعنی عضلات جو ہیں وہ مقوی ہو جائیں گے۔ تو اس سے ایک تو منی جو ہے وہ وافر مقدار میں پیدا ہوگی اور گاڑھی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ خزانہ منی بھی بھر جائے گا اور صحیح شہوت اور صحیح اس میں جو ہے وہ ارتعاش پیدا ہوگا اور اس میں لہریں اٹھیں گی۔ تو ہمارے ہاں آج کل ایک جو ہے یہ عام حکماء میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک ہی نسخہ جو ہے وہ استعمال کرایا جاتا ہے کہ یہ نسخہ جو ہے مغلظ منی ہے، منی کو گاڑھا کرتا ہے اور منی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ منی پیدا کرنے والی دوائیں اعصابی ہوتی ہیں، یعنی سرد مزاج کی ہوتی ہیں، اور جو منی کو گاڑھا کرتی ہیں وہ خشک مزاج کی ہوتی ہیں۔ خشک جب مزاج ہوتا ہے، مزاج میں یعنی خشکی یعنی عضلاتی تحریک جب زوروں پر پکڑتی ہے تو اس سے منی گاڑھی ہو کے اس میں خمیر پیدا ہوتا ہے اور اس میں جراثیم جو ہیں وہ وافر مقدار میں کافی مقدار میں بنتے ہیں، جس سے ایک تو جراثیموں کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ منی جو ہے وہ اتنی زیادہ بنتی ہے کہ جس سے انسان کی کمزوری اور جراثیم کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ تو حضرات سامعین، کہ جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس غلط فہمی کا اس طرح ازالہ کر سکتے ہیں کہ ایسے مریض جن میں منی کم پیدا ہو، جن میں منی تھوڑی پیدا ہوتی ہے، چونکہ منی تھوڑی پیدا ہونے کے ساتھ
ساتھ وہ جلد ختم بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صرف ایک بار ہی ہم بستری کرتا ہے، اس کے پیچھے خزانہ منی میں اس کے پاس منی نہیں ہوتی، لہذا وہ دوبارہ دوسری مرتبہ اس کو شہوت نہیں آتی اور نہ ہی وہ جمع کے قابل رہتا ہے، ہم بستری نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی دوائیں جو اعصابی مزاج کی حامل ہوں، جن میں وافر مقدار میں منی پیدا کرنے کی خاصیت اور قوت ہو، وہ استعمال کرے۔ اور جب بہت زیادہ منی پیدا ہو جائے اعصابی تاریخ کی چیزیں کھانے سے، اس میں منی بہت زیادہ ہو جائے، خزانہ منی بھر جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ عضلاتی یعنی خشک مزاج والی چیزیں کھائے، جس طرح سنگھڑا ہے اور گوشت، بھنا ہوا، کریلے، کباب اور ڈرائی فروٹس، اور اسی طرح مختلف قسم کی ادویہ جن میں لونگ، دار چینی، جیفل، جلوتری اور کچرا کے مرکبات اور اسی طرح دیگر اچھی چیزیں، مثال کے طور پر جن دواؤں میں زعفران، جندبدستر یا ان میں کستوری، عنبر اور دیگر چیزیں شامل ہوں۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ انسان میں منی پیدا ہونے کے بعد گاڑی بھی کریں گی، اس میں ٹائمنگ اور عضو تناسل میں قوت بھی آ جائے گی، انسان صحت مند اور تندرست بھی ہو جائے گا، اور فریقین جو ہیں وہ بہت محظوظ ہوں گے، کیونکہ مقوی جو ہیں چیزیں یہ خشک مزاج کی ہوتی ہیں۔ منی کی جو قلت، کمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور انسان تندرست اور خوش نظر آئے گا۔ تو اس لیے منی کو گاڑھا کرنے کے لیے ایک ہمارا مشہور و معروف نسخہ ہے، جس میں منی پیدا ہونے کے بعد گاڑھی ہو جاتی ہے، جراثیم پورے ہو جاتے ہیں، چونکہ دوا آسان، جس کا کھانا بھی آسان اور اس میں فوائد بے شمار ہیں، یہ ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے، جس میں موسلی سفید انڈیا، سالب مصری اور مغز پمبا دانہ، چھلکا اسبگول، اور اس میں کوزہ مصری جو ہے وہ حسب ضرورت ملا لیں اور اس کو دودھ میں گرم کر کے 1 چمچ صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں، تو اس سے منی بے شمار گاڑھی ہو جائے گی، شہد کی طرح ہو جائے گی، اور اس میں ٹائمنگ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، منی کی قلت اور پتلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ نسخہ دوبارہ سنیں۔ موسلی سفید انڈیا، سالب مصری، مغز پمبا دانہ اور چھلکا اسبگول، کوزہ مصری، یہ چیزیں برابر وزن، اور کوزہ مصری حسب ضرورت، جس سے میٹھا ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کو باریک کر کے، لیکن چھلکا اسبگول کو باریک پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ویسے ہی مکس کر دیں اور اس کی آپ کھیر بنا کر صبح و شام استعمال کریں، جس سے منی کی قلت اور منی کا پتلا پن ہونا اور جراثیم کی کمی اور کمزوری اور گرمی کی وجہ سے جو تکالیف جسم میں ہیں، دیگر دوسری تکالیف جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، یعنی جو پیشاب کی جلن ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس میں معدے میں جو خرابی ہے، آنتڑیوں کی جو سوزش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ہائی یا گرمی کی جتنی امراض ہیں وہ سب کی سب، یعنی خون کی کمی بھی اس دوا سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس دوا کے ساتھ آپ
سرد چیزیں، اعصابی چیزیں کھائیں۔ اعصابی چیزوں کے کھانے سے اعصاب کو قوت، تقویت ملے گی، جس سے منی زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگی، کیونکہ انسان جتنی بار زیادہ ہم بستری کرتا ہے اتنا ہی زیادہ منی خارج ہوتی ہے، اور پھر اس سے زیادہ پیدا بھی ہوگی اور استعمال بھی ہوگی، یعنی یہ کمی کو پورا کرے گا نسخہ، اور یہ کامیاب اور اعلیٰ ترین قسم کا ہمارے دوا خانے کا نسخہ ہے، جس کے استعمال کرنے والا کبھی بھی ناکام اور کبھی بھی اس کو رنجیدگی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے گھر آباد ہو گئے اور وہ خوش و خرم دعائیں دیتا رہا۔ وما علینا